اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال پاکیزہ کلمے کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اور اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور پھر یہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور خبیث بات کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے کہ وہ اکھیڑ دیا جائے زمین کے اوپر سے اور اس کو ہرگز کوئی قرار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بڑی ایک زبردست مثال ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں دی ہے کہ ایک مثال دی جا رہی ہے کلمۃ طیبہ کی، اور کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پاکیزہ کلمہ ہے اس کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ جو ہے خوب مضبوط ہو زمین کے اندر، اور پھر اس کی جو اس آسمان میں اگر اس کی تمام شاخیں پھیلی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب اس کا تنا بھی بہت مضبوط ہے، اور یہ بہت ہی ایک مضبوط اور اونچا درخت ہے۔ اور پھر اس کی شان یہ ہے کہ وہ پھل دیتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتے ہیں بنسبت کلمتاً خبیثہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جھوٹی بات ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی ویڈز نہیں ہوتی کہ جن کی کوئی روٹس ہی نہیں ہوتی ہیں، ذرا سا آپ اکھیڑیں ان کو تو وہ اکھڑ کے پھک جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کشجرۃ خبیثہ کہ جو اس کی آپ نے اکھاڑ کر زمین پہ پڑا ہو اور اس کو ذرا برابر بھی جو ہے کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے زمین میں کسی قسم کا، اور آپ اکھاڑ کے اس کو پھینک سکتے ہیں۔ تو کلمتاً طیبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمتاً طیبہ کی کیا مثال دی جاتی ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ کو جو ہے کلمتاً طیبہ کہتے ہیں نا، کہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ تو جتنی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جو ہے کوئی ہستی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ جو اس کلمے کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ جڑتا ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الحق۔ الحق کا مطلب کہ سراسر حقیقت پہ مبنی ہونا، جسے کہتے ہیں نا دا ریالٹی۔ سچ آپ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کے زمانے میں سچ کی بات جو ہوتی ہے وہ بڑی ریلیٹیو ہو گئی ہے، جسے کہتے ہیں کہ لوگ اس قدر آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہنے لگے ہیں کہ اس کو وہ حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب ان کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، اور وہ جادوگر جو تھے انہوں نے اپنی جب رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئے، تو لوگ جو تھے جو اس جادو کے اثر میں تھے وہ تو واقعی سمجھنے لگے کہ یہ سانپ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، لیکن چونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا عصا پھینکیے۔ اور جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑے اژدہے کی صورت اس نے اختیار کر لی، وہ ایک سانپ بن گیا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو لوگ ہیں جو یہ پورا کا پورا منظر دیکھ رہے تھے تو ان کے نظر کے سامنے تو یہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، اور پھر ایک بڑا سانپ تھا۔ اب وہ بڑا سانپ جو تھا اس نے تمام چھوٹے سانپوں کو نگل لیا، لیکن جو سجدے میں گر پڑے وہ کون تھے؟ وہ جادوگر تھے،
کیونکہ جو جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ جو ان کے چھوٹے سانپ ہیں وہ محض ایک دھوکہ ہے، ایک انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہوئی ہے، ایک سحر میں لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ہے، اور لوگ ان کو سانپ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے ان کے لیے تو یہ سچ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، لیکن جو جادوگر تھے وہ بخوبی واقف تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سانپ جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے ایک سحر تھا جس سے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا۔ اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ تو کوئی سحر نہیں ہے، یہ تو لازم بہت بڑی حقیقت ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو ان کا رب ہے، اور وہ سجدے میں گر پڑے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی یہ نشانی ہے۔ تو وہ خبردار ہو گئے اور وہ ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آتے ہیں رب العالمین پہ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے نہ صرف معبود ہیں بلکہ وہ تمام کائنات کے جو ہیں وہ الہ ہیں۔ تو وہ سجدے میں گر پڑے، تو ان کے سامنے حق اور باطل جو تھا وہ عیاں ہو گیا، وجاء الحق وزہق الباطل، کے حق سامنے آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو الحق ہے تو اس کی مثال کلمہ طیبہ کی طرح ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس کی امام غزالی جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے وہ اگر اس کو میں بہت آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کروں تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی حقیقت جو ہے وہ سراسر حق پر مبنی ہے، اور باقی تمام حقائق جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت ہے، ادروائز ہر چیز باطل ہے۔ جیسے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی اور ذات کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے۔ تو سب سے بڑا حق، سب سے بڑی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ پوری کی پوری کائنات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور اس میں جتنے بھی بڑے سے بڑی مخلوقات ہوں، چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات ہوں، ہر چیز جو ہے اس کی اپنی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود پیدا کر سکے یا خود جنریٹ کر سکے۔ تو ہماری حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے۔ تو ہماری حیثیت جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ ایک کلمۃ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر ایک مومن کی جو اگزامپل ہوتی ہے وہ اسی درخت کی طرح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے، ہر چیز کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے ساتھ انسان جب جڑتا ہے اور وہ سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو پھر اس کی مثال جو ہوتی ہے اس کلمہ طیبہ کی طرح ہوتی ہے، اس درخت کی طرح ہوتی ہے جس کا تنا بھی مضبوط ہے، اور پھر اس کی جو تمام شاخیں ہیں وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور پھر وہ پھل دیتا ہے۔ اور یہ ایک جو ہے پھر مومن جو ہے اس کی جو ریالٹی جو ہوتی ہے وہ حق پر ہوتی ہے۔ پھر تو یہ ایمان کے ساتھ جڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ الحق ہے۔ اس کے برعکس جو کافر کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک اور مثال دی سورہ ابراہیم میں کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، کہ مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال کی مثال اس طرح سے ہے جیسے راکھ ہو۔ راکھ کتنی ہلکی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت چلی تیز ہوا جیسے آندھی کی طرح ہوا آئی اور پھر ہوا ان کو اڑاتی بھی لے گئی، جیسے کوئی حیثیت نہیں، اور نہیں قدرت پائیں گے وہ اس پر جو انہوں نے کمایا کسی چیز پر، اور یہی ہے بہت دور کی گمراہی، یعنی کہ کوئی بیسس نہیں ہے، آپ نے کسی اپنے عمل کو حقیقت کے ساتھ جو ہے گراؤنڈ نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے راکھ کی طرح ان کے اعمال ہو جائیں گے۔
بنسبت ایک مومن کی جو مثال دی گئی کہ جیسے ایک درخت ہے اور پھر اس درخت کا تنا مضبوط اور اس کی آسمان میں پھیلی ہوئی تمام شاخیں، اور وہ پھل اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ الحق ہے۔ اس لیے اس زمن میں ایک بہترین دعا جو تفسیر ابن کثیر میں آئی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتناب، یعنی یا اللہ جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ ہمیں حق کے طور پہ دکھائیے اور ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس حق کی پیروی کریں۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ باطلا، یعنی ہمیں باطل جو ہے وہ باطل کے طور پہ نظر آئے، ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں چندی آ جائیں، ہم اس کو سچ سمجھنے لگیں، اور پھر وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَ، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس سے جو ہے اجتناب برت سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عالی شان نام ہے الحق، کہ سورہ لقمان میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے، اور جو کوئی بھی وہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ العلی ہیں، یعنی اعلیٰ مرتبت والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکبیر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم حق کے ساتھ جڑ سکیں اور حق پر مبنی زندگی گزار سکیں، یعنی کہ جو ایک پرپسفل زندگی ہوتی ہے، حق کے ہر چیز کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز حق پر ہے تو یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس چیز کا کوئی مقصد ہے۔ آپ نے جب کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے آپ نے ہر چیز حق پر بنائی ہے، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک بامعنی اس کی ایگزسٹنس ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال الحق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ کر خاص طور پہ یہ جو دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات حق ہے، اور تمام نبیوں کا ہونا حق، کتابیں جو آپ نے نازل کی وہ حق پر ہیں، جنت حق ہے، اور آپ سے ملنا حق ہے، اور جہنم کے حق ہے۔ تو یعنی تمام ہماری جتنی بھی ایمان جو ہے وہ سراسر حق پر ہے، اور اس حق کی روشنی میں ہی جو ہے ہماری زندگی بھی جو ہوتی ہے وہ بامقصد ہو جاتی ہے اور حق پر قائم ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔